خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ چوبیسویں باب کے 44ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ میری یہ باتیں وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی توریت اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں۔ ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو میں نے اپنے باپ کا امر تم پر نازل کروں گا جب تک کہ تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب وہ انہیں باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا نگاہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج عالمی یوم مشن منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن پوری دنیا میں پاپ اعظم کا پیغام پڑھا جاتا ہے، تو ابھی پاپ اعظم کا پیغام پڑھا جائے گا اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ عالمی یوم مشن 2025 کے لیے پاپ اعظم فرانسس کا پیغام 19 اکتوبر 2025، جس کا موضوع ہے امید کے مشنریز کل دنیا میں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جوبلی سال 2025 میں عالمی یوم مشن کے لیے میرا پیغام امید ہے۔ میں نے جس منشور کا انتخاب کیا وہ ہے امید کہ مشنری تمام دنیا کے لوگوں کے درمیان ہر بپتسمہ یافتہ اور تمام کلیسیا کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اس کی شخصی اور انفرادی بلاہٹ اور ذمہ داری ہے کہ وہ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بشارت کا پیغام دے اور امید کا معمار بنے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فضل کا وقت ہوگا کہ ہم وفادار خدا کے ساتھ، جس نے ہمیں اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے اٹھنے کے وسیلہ سے زندہ امید کے لیے عصر نو پیدا کیا۔ یہاں پر میں مسیحی مشنری شناخت کے چند متعلقہ پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں انجیلی بشارت کے نئے موسم کے لیے مقدس جوش اور نئے جذبے کے ساتھ مامور ہو کر آگ کے شعلے کی مانند جلیں، جس میں ہمیں ایسی دنیا میں امید کو زندہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے جس میں خوف ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ مسیح ہماری امید کے نقش قدم پر 2000 سالہ مقدس دور کے بعد تیسرے 1000 سالہ دور کی پہلی عام جبلی مناتے ہوئے ہم اپنی نگاہیں مسیح خداوند پر جمائے ہوئے ہیں، جو تاریخ کا مرکز اور کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے۔ یسوع ناصرت کے عبادت خانے میں اعلان کرتا ہے کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ جس طرح یسوع نے انکشاف کیا کہ میں وہی ہوں جسے باپ نے روح القدس کے مسح کے ساتھ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانے اور تمام انسانیت کے لیے خدا کے سال مقبول کو مشتہر کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ پوشیدہ بید جو دنیا کے آخر تک قائم رہے گا بتاتا ہے کہ مسیح سب کے لیے نجات کا وسیلہ ہے، اور خاص طور پر
ان سب لوگوں کے لیے جن کی واحد امید خدا سے وابستہ ہے۔ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے مسح کیا، وہ نیکی کرتا اور ان سب کو شیطان کے ہاتھوں سے ظلم جو اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ یسوع تمام لوگوں اور خاص طور پر ضرورت مندوں میں خدا کی امید بحال کرتا رہا۔ اس نے سوائے گناہ کے ہمارے تمام انسانی کمزوریوں کا تجربہ کیا۔ اس نے تمام مشکل اوقات کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا جو اس کے لیے مایوسی نا امیدی کا باعث بن سکتے تھے۔ اس نے گتسمنی باغ میں صلیب پر دکھ اور اذیت کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ یسوع نے اپنے آپ کو باپ کے مکمل تابع کر دیا اور انسانیت کو گناہ سے بچانے کے منصوبے میں خدا پر بھروسہ رکھا، جو امید سے بھرپور مستقبل کے لیے امن اور نجات کا منصوبہ تھا۔ کیونکہ میں اپنے ان تمام خیالات سے واقف ہوں جو تمہاری بابت کرتا ہوں، سلامتی کے خیالات نہ کہ آفات کے، یعنی کہ تمہیں نجات اور امید بخشوں۔ یوں یسوع مسیح امید کا الہی مشنی بن گیا، جو صدیوں سے تمام لوگوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، جو انتہائی مشکلات، پریشانیوں اور مشکلات میں خدا کے عطا کردہ مشن اور خدمت کو سرانجام دیتے ہوئے آئے اور دے رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ذریعے تمام لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جلالی طور پر ان کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ یسوع مسیح انسانیت کی نجات اور بقا کے لیے اپنے امید کے مشن کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح آج بھی ان لوگوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں جو غریب ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مایوس ہیں، مظلوم ہیں۔ وہ اپنے مشنریز کے ذریعے ان کے زخموں پر تیل لگاتے اور امید کی ماء سے مرہم پٹی کرتا ہے۔ کلیسیا اپنے خدا یسوع مسیح اور آقا کی فرمانبردار اور خدمت کے جذبے سے سرشار اور مشنری شاگردوں کو یسوع مسیح کے مشن اور انجیل کی بشارت کے لیے قوموں کے درمیان بھیجتی ہے، جو عظیم مشن کے لیے اپنی زندگی خوشی سے مکمل طور پر سپرد کرتے ہیں۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا تو کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں اور خامیوں کے باوجود کلیسیا اور مسیح کی محبت میں اس بات پر مکمل طور پر آمادہ ہیں کہ وہ جان دینے تک ثابت قدم رہیں گے۔ وہ مسیحی اتحاد اور مشنی سفر میں غم زدہ، لاچار، کمزور، دکھی انسانیت کے فریاد سنیں گے۔ وہ ہمیشہ کلیسیا کو مضبوط کریں گے۔ ایک مشنی کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجات کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ دنیا کے ہر کونے سے انجیل کی خوشخبری پھیلائیں۔ مسیح خداوند اپنے مشنی شاگردوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ مشنی کلیسیا صرف ایک خطے یا مقام کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہو یسوع کا پیغام پہنچائیں۔ خدا کی بادشاہی کو دنیا کے کونے اور گلی تک لے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم سب اس تحریک کو اپنے اندر محسوس کریں اور خوشی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کے ہر کونے تک پیغام امید کا پیغام لے کر جائیں، محبت کو پھیلائیں، یسوع کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر ایک یسوع مسیح کو جانے، پہچانے اور زندگی پائے۔ مسیح تمام دنیا میں امید کے مماد، تمام مسیح خداوند کی پیروی کرتے ہوئے اس کی خوشخبری کو دینے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم سب کا بلاوا مسیح خداوند کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، خوشخبری دینا ہے، زندگی دینا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم زندگی میں ایمانی طور پر مضبوط ہوں اور ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو امید بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور مل کر دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام لائیں۔ در حقیقت آج کے اس دور میں جہاں بہت سے لوگ زندگیاں آسان اور خوشیوں سے آراستہ ہیں، بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو دکھ، غم، مصیبت اور مشکل میں بھی مبتلا ہیں۔ خاص طور پر جو غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں اور معاشرے سے رد کیے ہوئے ہیں، وہ صرف خدا پر امید اور بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا پر امید رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح مسیح کے پیچھے چلنے والوں کی زندگیاں آسان نہیں ہیں، انہیں بہت دفعہ غم، دکھ اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم کا مشہور قول ہے کہ ہر دور میں مسیحی جماعتیں اپنے اراکین کو متاثر کرتی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں
کو ساتھ لے کر چلتی اور مدد فراہم کرتی ہیں۔ یہاں پر میں خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو مشنی کاموں میں مصروف ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنا گھر بر چھوڑ کر دنیا کے مختلف کونوں میں گئے اور مسیح خداوند کا پیغام پھیلایا۔ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ خدا کے بلاوے کے مطابق مسیح میں خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے دوسری قوموں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں جھوٹے مسیحا کے حکم کے عین مطابق ہیں، اور اس کا واضح ثبوت ہے یہ ہے کہ آپ اس مشن کو آپ نے اپنایا ہے، یسوع کا مشن جو محبت کا ہے اور امید کا ہے۔ اسی طرح آپ روح القدس کی قوت اور روزمرہ کی کوششوں سے تمام لوگوں میں مشری جذبے اور جوش سے جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے عطا کیا گیا ہے بپتسمہ لینے والوں کے لیے امید کے عظیم گواہ ٹھہرے ہیں۔ امید کی بلندی اور حدود میں دنیا کی تمام چیزوں میں ہمیشہ دوسروں کی مدد اور رہنمائی کریں۔ در حقیقت مقدس پال چشم نے اس بات کا بخوبی مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ مسیح خداوند میں ہی نجات ہے، جو کلیسیا سب کو خدا کا رحم اور تحفے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کلیسیا نہ صرف روحانی بلکہ مادی ضروریات کو مستقل طور پر پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ آج کا انسان دنیاوی خواہشات، رنگینیوں نیز مختلف معمولات کو پورا کرنے کی جدوجہد میں مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ اسی طرح وہ تمام حدود سے دعوت کرتا ہے جس سے انسان خدا کے ساتھ میل کو برقرار رکھنے میں بہت مشکل محسوس کرتا ہے۔ آج کا انسان دنیا کے کاموں میں مصروف ہو چکا ہے اور خدا کے قریب جانے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ خدا تک رسائی حاصل کرنا اور اس تک پہنچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق، سچا اور ابدی خدا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو ابدی ہے، جس کی ابتدا اس دنیا میں ہوتی لیکن تکمیل آخرت اور ابدیت میں ہوتی ہے۔ اس عظیم امید سے متاثر ہو کر مسیحی جماعتیں ایک ایسی ترقی یافتہ دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں جہاں انسانی بحران شدت سے محسوس کیا جاتا ہے اور اس کے علامات بڑی واضح ہیں۔ بزرگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں بے حسی، لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ بزرگوں کو جو ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، وہ گھبراہٹ اور انتہائی کا شکار ہو چکے ہیں، ضرورت مند مسائل کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایک دوسرے کی قربت اور اپنایت بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے اور دوسروں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دکھاوے کا جنون، مادی چیزوں کا بڑھتا ہوا رجحان، دنیاوی اشیاء سے لگاؤ ہمیں خود غرض بناتا جا رہا ہے اور ہم ان سے کنارہ کشی کرنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں جماعتی زندگی میں انجیلی تجربہ ہمیں صحت مند اخلاق سے بھرپور اور نجات یافتہ انسانیت کی جانب بحال کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پر غریبوں، کمزوروں، بیماروں، بزرگوں، معاشرے سے ڈھاتے ہوئے اور مادیت پرست سے معاشرے سے خارج افراد پر خصوصی توجہ کریں۔ خدا کے انداز اور طریقوں کو اپنائیں، جس طرح اس نے اپنے لوگوں کو تھاما، ان سے گہرا تعلق استوار کیا، ان کے ساتھ رہا، اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کی قربت میں بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے مخصوص حالات اور صورتحال میں ہمدردی، نرمی، رحم دلی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خدا کی طرف ذاتی تعلق قائم کریں جس طرح خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ قائم کیا۔ خصوصی طور پر لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ امید میں کیسے جینا اور زندگی گزارنا ہے۔ ہم اپنے ذاتی تعلق اور رابطے کے ذریعے خدا کا رحم اور اس کے دل کی محبت کا اظہار ان سب کے ساتھ کریں جو ہماری طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو ہماری طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی محبت، نرمی دکھائیں اور پیار دکھائیں جس طرح خدا نے ہمیں پیار کیا۔ آج امید کے مشن کی ضرورت کو فوری طور پر محسوس کرتے ہوئے مسیح کے شاگردوں کو سب سے پہلے یہ دریافت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ امید کے ممار بنیں۔ پریشان اور ناخوش انسانیت کی بقا
اور بحالی کے لیے سنجیدہ جدوجہد کریں، دل سے کوشش کریں جو پریشان لوگ ہیں۔ اس خاص مقصد کے لیے ہمیں پاشگاہ کی روحانیت کے مطابق تجدید کی خاص ضرورت ہے، جس کا تجربہ پاک یوکرس کے جشن میں ہوتا ہے۔ یہ تجربہ خصوصی طور پر پاشگاہی سہ روزہ عبادات کے دوران ہوتا ہے، جو لتوریا کا مرکز اور معراج ہے۔ ہم سب نے یسوع مسیح کی موت اور اس کے جھٹنے میں استقبال پایا، جو خداوند کے فسح کی تاریخ سے ابدی اور بہتے چشمے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقینی طور پر ہم موسم بہار کے لوگ اور اسی بہار کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے کی امید سے بڑے ہوئے ہیں۔ مسیح میں ہم جانتے ہیں کہ مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ موت اور نفس انسانی وجود کے لیے آخری انتخاب نہیں۔ پاشگاہی بیت کے وسیلے سے جو لتوریائی عبادات اور ساکرامنٹوں میں منایا جاتا ہے، ہم روح القدس کی قوت حاصل کرتے ہیں جو ہمیں عزم، جوش اور صبر کے ساتھ انجیل کی بشارت دینے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ مسیح خداوند کی اٹھنا اور جلال تک پہنچنا ہماری امید کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے ہمیں سونپا ہے، جس بھی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اس سے یسوع مسیح ہمیں محروم نہیں رہنے دے گا۔ ہم اس میں زندگی گزارتے ہوئے اس مقدس امید کی گواہی دیتے ہیں جو خدا کی طرف سے تمام مسیحوں کے لیے خاص تحفہ ہے اور جس سے بشارت اور خدمت کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو آئیں ہم امید کے مشن کی تجدید کی شروعات دعا سے کرتے ہیں۔ خدا کے کلام پر مبنی دعا اور خصوصی زبور پرمعنی پرفضل دعا ہے۔ دعا وہ عظیم ذریعہ ہے جس کا موسیقار روح القدس ہے۔ مزامیر ہمیں مشکلات میں امید کی تربیت دیتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے امید کا نشان بنیں۔ ایک مشنری کی مستقل خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا میں تمام لوگوں کے ذریعے خدا کی تعریف اور تمجید کریں۔ ہم اپنے اندر خدا کی طرف سے روشن کی ہوئی امید کی چنگاری کو زندہ رکھیں تاکہ یہ ایک عظیم شعلہ بن کر ہمیں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو روشنی دیتی رہے۔ دعا ان تمام مراحل میں ہماری سوچ اور رویوں کو مستقبل بناتی ہے، اس لیے آپ دعا کرتے رہیں تاکہ دعا کی قوت سے ہی آپ دنیا میں امن، سلامتی اور روشنی لا سکتے ہیں۔ اپنے پیغام کے اختتام پر کہتا ہوں کہ انجیلی بشارت بپتسمہ یافتہ کا اجتماعی عمل ہے، جیسا کہ امید ہے۔ یہ عمل انجیل مقدس کی ابتدائی بشارت بپتسمہ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بپتسمہ پانے والوں میں سے ہر ایک کی تربیت اور مسیحی برادریوں کے ساتھ مل کر تعمیر کا عمل جاری رہتا ہے، جس کا تقاضا انجیل مقدس میں کیا گیا ہے۔ جدید معاشرے میں کلیسیا کی رکنیت کبھی بھی محض ایک بار ہمیشہ کے لیے حاصل نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خداوند میں پختہ ایمان اور اس میں تشکیل پانے والے مشنی سرگرمیاں نسل جاری رکھیں۔ نیز کلیسیا کی باقی تمام سرگرمیوں کے لیے بہت اہم اور مثالی ہیں۔ مشنی خدمت اور بشارت ایسی خدمت ہے جس کے لیے دعا اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ یہاں پر ایک بار پھر کلیسیا کی اس مشنی خدمت کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرتا ہوں کہ میں پاپائی مشنی سوسائٹی کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ میں آپ تمام بچوں، نوجوانوں، بالغوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلیسیا کے کاموں میں مشترکہ طور پر انجیلی بشارت کے مشن میں اپنی زندگی، دعا، ثقافت اور گواہی کے ذریعے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو گزار ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم مقدسہ مریم کی طرف رجوع لائیں جو یسوع مسیح کی ماں ہماری امید ہے۔ ہمیں جبلی اور آنے والے سالوں کے لیے اپنی دعائیں، امیدیں اس کے سپرد کریں۔ دعا ہے کہ امید کی روشنی میں ہر مسیحی مرد و زن کو منور کرے تاکہ خدا کی محبت اور مشن کا پیغام جو آپ سب کو دیا گیا ہے گواہ رہیں۔ آپ سب اس پیغام کی کلیسیا میں گواہی دے جو دنیا کے ہر خطے میں وفاداری سے اس پیغام کو تحشیر کیا جاتا ہے۔ روم، سینٹ جان لیتارن، مقدس پالوس رسول کی عید کے موقع پر پاپا اعظم کا پیغام۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں مشن سنڈے منایا جاتا ہے اور آج ہم نے پاپا اعظم کا پیغام سنا ہے
جس میں اس نے کہا کہ مشن کا پیغام میرا آپ سب کے لیے امید ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو پریشان ہیں، دکھی ہیں، رد کیے ہوئے، ہم ان کے لیے امید بنیں، اور ہر وہ انسان خطمہ لیا ہے اسے یسوع کا مشن ملا ہے تاکہ وہ یسوع کے مشن کو اپنی زندگی سے جاری رکھیں۔ ہم سب مشنری، ہم سب کو خدا نے اپنے مشن کے لیے بلایا ہے، تو دنیا میں بہت جگہ پر مشنری کام ہے، ہم بڑھ چڑھ کر ان پر حصہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، خدا کے کاموں کو جاری رکھیں۔ سب سے بڑا یسوع کا مشن جو ہے محبت ہے۔ خدا نے باپ نے بیٹے کو دنیا میں مشن کے ساتھ بھیجا، اور یسوع کا مشن محبت تھا، اور یسوع نے ہمیں بھی مشن دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو محبت کریں۔ اگر ہم پچھلے سال میں محبت کرنے میں، مدد کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے، دعا کرنے میں کام رہے ہیں، تو اس سال خدا سے طاقت مانگے، اے خدا میں دنیا کے کاموں کی وجہ سے، رنگینیوں کی وجہ سے اور مصروفیات کی وجہ سے بھول گیا، مشن کو بھول گیا، خدا تیرے کاموں کو بھول گیا، تیری محبت کو بھول گیا، جو کام دنیا میں کرنا تھا وہ بھول گیا۔ تو آج چرچ ہمیں یاد لاتا ہے، پاپا آج ہمیں یاد ہے کہ وہ کام نہ بھولیں جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس دنیا میں، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ یسوع کا مشن ہے، اس کو نہ بھولیں۔ دنیا کے کاموں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، مادہ پرستی میں اور رنگینیوں میں، اور خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ ہم سب کا ایک ہی مشن ہے، ہم سب کی بلاہٹ ایک ہی ہے، ہم سب کا دنیا میں آنے کا مشن ایک ہی ہے، اس کو نہ بھولیں، اور وہ محبت کا ہے، وہ محبت کا ہے۔ اگر ہم پچھلے سال کچھ جو ہے ناکام رہے ان کاموں کو کرنے میں، مدد کرنے میں، خدا کے گھر آنے میں، دعا کرنے میں، ایک دوسرے کا احساس کرنے میں، اور خدا کی محبت کو پہچاننے میں، آج خدا سے معافی مانگیں، اے خدا آئندہ سال میں جو ہوں وہ تیرے مشنی کاموں کو یاد رکھوں گا، تیرے مشن کو جاری رکھوں گا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔